السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو ابھی دیکھے ہوئے گا کہ جیسے کہ ایک پہلا روزہ رکھ لیتا ہے، دوسرا رکھ لیتا ہے، تیسرا چھوڑ دیتا ہے، یا تیسرا رکھے گا تو چوتھا یا پانچواں چھوڑ دے گا، یعنی کہ چھوڑ چھوڑ کے روزہ رکھتا ہے، یا روزہ رکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج یہی جانیں گے کہ رمضان میں جو ہے ایک روزہ چھوڑ دیے تو کیا گناہ ملے گا، اس کا بدلہ کتنا روزہ ہم کو رکھنا پڑے گا۔ تو آپ کو مفتی سلمان اظہری کا بیان سنائیں گے، تب بیان میں سن لیجئے کہ کیا بولے ہیں، اور اب سمجھ لیجئے گا اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک روزہ چھوڑنے پہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اچھی بات ہوگا، آپ کو خوشی ملے گا کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ روزہ رکھ لیے ہیں۔ اور جو آپ کے کوئی دوست یا کوئی چھوڑ رہا ہو روزہ تو اس کے پاس ضرور ویڈیو شیئر کر دیجیے گا۔ تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ ناشتہ اسکپ کرنا ہے۔ دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے۔ اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا، روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا اور سمجھے کہ جیسے کہ کوئی رمضان میں جیسے کہ کوئی ایک روزہ چھوڑ دے رہا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس ایک روزہ کا بدلہ جو ہے 60 روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی کہ 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا وہ ایک روزہ کا بدلہ۔ تو اگر کوئی آپ کے پہچان میں کوئی روزہ توڑ رہا ہے یا چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس ایک روزہ کے بدلے آپ کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو رمضان میں ایسا نہ کرے، 30 روزہ آتا ہے تو 30 روزہ ضرور رکھے اور روزہ نہ توڑے۔ تو رمضان میں یہ بات سب خیال کریں، ٹھیک۔